حجت خدا ہے۔ عزیزان گرامی، میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں صلح امام حسن مجتبیٰ سے متعلق۔ اب وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں، تو اگر آپ کچھ دن میرا ساتھ دیں گے تو میں مطالب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اب بہت سے لوگ صلح امام حسن کو پیش کرتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے ادوار میں تضاد ہے، کردار میں تضاد نہیں ہے، اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں۔ ادوار میں تضاد ہے، دور میں، زمان میں تضاد ہے۔ کسی کے دور کا تقاضا کچھ ہے، کسی کے دور کا تقاضا کچھ ہے، تو ادوار میں تضاد ہے، کردار میں تضاد نہیں ہے۔ یعنی دور کے تقاضے مختلف ہیں، ائمہ علیہ السلام کے کردار کے تقاضے مختلف نہیں ہیں۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہی تقاضا تھا، امامت کے منصب کا تقاضا یہی تھا جو امام نے کیا۔ سید الشہداء جو کر رہے تھے وہ اس وقت کے منصب کا تقاضا یہ تھا، دور کا تقاضا یہ تھا۔ تو ادوار میں تضاد ہے، ادوار میں، دور میں، زمان میں ٹکراؤ ہے، کردار میں نہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کے ادوار مختلف ہیں، مختلف زمانے، حکمران مختلف ہیں، لوگ اس زمانے میں مختلف ہیں۔ اب حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ائمہ علیہ السلام فیصلے کرتے تھے، اور امام بہتر جانتا ہے کہ انہیں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ یہ امامت کا معاملہ ہے، امام بہتر جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب امام علیہ السلام بھی، جناب امیر علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ میں ایک اور فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا جانتے تھے کہ شہادت ہو جائے گی، لیکن ذہنوں کو تیار کر رہے تھے کہ میرا فیصلہ صلح کا نہیں ہے۔ تو اب 6 مہینے خلافت رہی امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام نے فوراً اعلان کیا خلافت میں آتی کہ میرے بابا کا فیصلہ جنگ تھا، اس لیے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب جنگ کے لیے کہا تو ایک مرتبہ لشکر تیار ہوا، اور امام کے سپہ سالار تھے عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی۔ امام نے فوراً کو تیار کیا اور کہا کہ بھئی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ سپہ سالار بنے۔ ایک مرتبہ جب جنگ کے لیے گئے تو آدھا لشکر اس طرف سے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے جو آپ نے کوفی مزاج سن رکھا ہے کہ کیسا مزاج تھا اشعث کندی اور دوسرے لوگوں کا، اب میں تفصیل میں ناموں میں نہیں جا سکتا ہوں، بہت سے محظورات ہیں، انشاءاللہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں، مزاج کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ماحول ایسا بننے لگا کہ وہ جو منافقین کی ٹولی تھی وہ سب کے سب ادھر والے منافقین، کوفے والے، وہ شام والے منافقین سے ملنے لگے، اور آپس میں ان کی راتوں میں میٹنگیں شروع ہو گئیں۔ اور وہاں والوں نے کہا کہ دیکھو ہم پیسے بھی دلوائیں گے، عہدے بھی دلوائیں گے، فوج کا رخ بدل دو، اور ہم لوگ پیسے بھی دیں گے، اور تمہیں یہاں پہ وہی عہدہ ملے گا جو وہاں تمہارا عہدہ ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ علی بن ابی طالب نے بھی جو معاذ اللہ ظلم کیا تھا وہی حسن مجتبیٰ کریں گے۔ مولا کیا کہتے تھے؟ مولا کہتے تھے کہ دیکھو بیت المال ہم لوٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جنگیں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے اب تک کیا ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ لشکر کشی ہو رہی تھی کفار کے خلاف، تو اس کے اندر بیت المال آتا تھا، اس کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، کیونکہ داخلی جنگیں ہیں، صرف منافقین اور خوارج کے خلاف مال غنیمت ہوگا، اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں۔ باقی جو جنگیں ہوئیں وہ داخلی جنگیں تھیں، جیسے جنگ جمل ہے، لیکن جنگ صفین میں مولا نے کہا کہ نہیں، یہ مال غنیمت یہ منافقین ہے، کفار ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو مولا نے ایک اور جو بات روک دی، کہا کہ نہیں لوٹنا مت، کیونکہ تاریخ جب لکھے گی تو یہ الفاظ لکھے گی کہ جب مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی تو علی نے لوٹنے کے لیے کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ لے جائے اسے لے جانے دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ علی کی فوج نے مال غنیمت چھینا۔ تو اب مولا نے روک دیا۔ اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا قلق تھا کہ ہم جنگ میں بھی آئے اور مال غنیمت بھی کچھ نہیں ملا۔ اب بہت سے لوگ تو گئے ہی صرف مال غنیمت کے لیے تھے۔ تو اب یہ آپ کے سب کے ذہن میں ہیں ایسی بہت سی چیزیں کہ جناب ختم مرتبت کے زمانے میں بھی ایسا بہت سا ہوتا رہا کہ ایک صحابی جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلاں کے یا اس کا گھوڑا یا اس کا گدھا بہت زیادہ قیمتی ہے، اور میں اس کو قتل کر کے اس کا گھوڑا اسے چھین لوں گا یا گدھا چھین لوں گا، اور وہ غالب آ گیا، وہ مارا گیا۔ تو جب واپس آیا تو کہا یا رسول اللہ یہ گدھا چھیننے گیا تھا اور مارا گیا، تو پیغمبر اسلام نے کہا پھر یہ شہید راہ فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ شہید فی، ابھی سے زیادہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو فی سبیل، بہرحال کہ اب جو جس راستے میں مارا جاتا ہے وہ اسی نیت اس کی کیا تھی۔ تو اب عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین مسلسل مال غنیمت سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے مولا کے خلاف ایک بغض سا بننے لگا کہ بھی ہمیں تو پیسے بھی نہیں مل رہے،
مولا وظیفہ بھی کم دے رہے ہیں، حالات خراب ہیں، تو اب داخلی جو جنگیں شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو مالی ایک دشواری کا سامنا تھا، اور امیر المومنین خود بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ دیکھو میں جو لباس پہنتا ہوں اس میں اتنے پیوند اس لیے ہیں کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں، اس لیے میں پوشاک پرانی پہنتا ہوں اور اس کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بعد والے ائمہ علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے مولا کا لباس، لیکن اچھا لباس پہنتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ نے اچھا لباس کیوں پہنا ہے، ظاہراً چھٹے امام علیہ السلام کا ہے اور آٹھویں امام کا، دونوں سے متعلق ہے البتہ یہ روایت، کہ جب کسی نے، ایک صوفی نے کہا کہ آپ نے لباس بڑا اچھا قیمتی پہن رکھا ہے، تو اور میں آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتا ہوں، میں صحیح صوفی ہوں، میں نے دیکھیں وہ لباس پرانا پہن رکھا ہے، تو امام نے اپنے عصا سے اس کا وہ لباس اتارا۔ امام نے کہا تو منافق ہے، دیکھ تو نے اچھا اور سادہ لباس، قیمتی لباس نیچے پہن رکھا ہے، اور دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اوپر صوف کا لباس پہن رکھا ہے، پیوند لگا لباس۔ امام نے پھر ایک مرتبہ دیکھ میرا لباس قیمتی ہے، اچھا ہے، لیکن ایک مرتبہ امام نے اپنی پوشاک کو اتارا تو دیکھا کہ نیچے وہ امیر المؤمنین کی پوشاک امام نے زیب تن کر رکھی تھی جس پہ پیوند لگے تھے۔ کہا میرے جد کا لباس میرے جسم سے مس ہوتا ہے کیونکہ مجھے وہ زیادہ عزیز ہے۔ میرے جد کے زمانے میں اکثر لوگ فقیر تھے، غریب تھے، اس لیے وہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ میرے زمانے میں سب لوگوں کے حالات اچھے ہیں، لوگ متمول ہیں، لوگوں کے پاس دولت ہے۔ اگر اب میں پرانا لباس پہنوں گا تو لوگ کہیں گے یہ غربت کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہم سے دولت کا مطالبہ کر رہا ہے، غربت کا اظہار کر کے۔ کہ میں کسی سے کچھ تقاضا نہیں کر رہا ہوں، اگر بات واضح ہو گئی ہو۔ عزیزان گرامی، مولا نے کہا میں غربت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ میں پرانا لباس پہن لوں اور لوگ کہیں گے غربت کا اظہار ہے، امام انڈائریکٹلی ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں کسی سے کوئی کبھی میں مطالبہ نہیں کرتا، جو تم خمس بھی دیتے ہو وہ ہم تمہارے حالات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ امام کا اپنا تجارت کا سارا سامان تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کا جو دور تھا بڑا سخت دور تھا، یہ میں نے ساری تفصیل دی ہے تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ اب امام علیہ السلام کے دور میں جو عبید اللہ ابن عباس نے کیا، ان کے جو ساتھ لشکر تھا، لوگوں کو جب پیسے کا لالچ ملنے لگا عہدوں کا، تو آدھا لشکر جو جنگ کرنے گیا تھا انہوں نے اپنی طرف منتقل کر لی، وہ اس طرف منتقل ہو گئے اور وہ باقاعدہ پورا کا پورا لشکر اس طرف چلا گیا۔ اب تک توجہ احمد میں کہ میرے ساتھ محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ ماحول ایسا بنا امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کہ منافقین اپنی ساری سازشیں بروئے کار لانے لگے، اور شام والوں کے ساتھ مل کے کچھ کوفے والوں نے اس سازش کے اندر حصہ لیا، یہاں تک کہ وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی انہوں نے امام کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ خود امام حسن مجتبیٰ اپنے خیمے میں اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے مسلح کھینچا اور امام منہ کے بل، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو یعنی اس حد تک امام کے ساتھ مظالم ہوئے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ آہستہ آہستہ جو منافقین تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور صرف و صرف امام کے اپنے خاندان کے چند افراد رہ گئے، اور اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل اور جناب سید الشہداء کے علاوہ جناب عباس وغیرہ، بس یعنی یہ قریبی افراد کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا۔ حتیٰ بہت سے ایسے افراد جو دور کے عزیز رشتہ دار بھی تھے وہ تک ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اسی لیے امام کو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ تنہا ترین امام حسن مجتبیٰ ہے، یعنی جن کا دیکھا جائے تو سوائے خاندان کے اپنے بھائیوں کے علاوہ، حتیٰ بیٹے تو امام کے اکثر چھوٹے تھے، اس وقت بہت چھوٹے تھے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اور سب سے زیادہ جو مظلوم ہے اصحاب کے معاملے میں، جس کو بار بار امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اے میرے بھیا، آپ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے، اور میں اپنے اصحاب سے کہتا ہوں چلے جاؤ یہ جاتے نہیں۔ یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ اب میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، تھوڑی سی میرے ساتھ ابھی جاری رکھوں گا میں، اگر آپ لوگ انشاءاللہ اگر سننا چاہیں گے تو میں تھوڑا پیش کروں۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں گے امام حسن۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک ایسا ماحول بنا کہ جہاں پہ امام حسن مجتبیٰ ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑنے لگے، اور ایک مرتبہ شام کی طرف سے حاکم شام نے ایک امام کو دستخط کر کے ایک پرچہ بھیجا اور کہا کہ آپ جو چاہیں اس پہ شرائط لکھ لیجئے، مجھے آپ کی تمام شرائط قبول ہیں، یہ صلح نامہ ہے آپ کے اور میرے درمیان، آپ جو چاہیں شرائط لکھ لیں، میں نے دستخط کر دیا ہے۔ تو امام سے سارے جو ابھی رہ گئے تھے تھوڑے بہت لوگ
اپنے بھائیوں اور قریبی افراد کے علاوہ. اب وہ بھی کہنے لگے کہ اب تو اس نے دستخط کر کے بھیج دیا, اب آپ کو کیا محظور ہے, آپ کیوں نہیں دستخط کرتے, آپ کیوں نہیں شرائط لکھتے؟ امام نے کہا میں کیسے شرائط لکھوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تمام شرائط کو ملیا میٹ کر دے گا, کسی بھی شرط کو قبول نہیں کرے گا. یہ دستخط صرف دکھاوے کے دستخط ہیں, اس کے نزدیک ان دستخط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ نفاق ہے, میں کیوں دستخط کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا موقف معلوم ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی, صلح پہ مت جائیے, امام کی صرف شرائط کو سن لیجئے کہ امام نے شرائط کیا لکھی ہے. اگر شرائط سمجھ میں آ جائیں تو ساری صلح کا انسان کو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا, وہ سارا جو اس کا پس منظر ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. غور کرنے سب لوگ ذرا. امام نے پہلی شرط یہ لکھی, کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو ممبروں سے میرے بابا کی توہین کی جاتی ہے اسے روک دیا جائے. اب آپ سوچئے کہ کس طرح سے جناب امیر علیہ السلام کی اہانت کی جا رہی تھی ممبروں سے, کہ امام کو شرائط میں لکھنا پڑا کہ کسی بھی طرح سے, اور وہ شرط مانی نہیں گئی, بعد میں بھی توہین کی جاتی رہی اور لوگ توہین کرتے رہے. ممبروں سے سب و شتم جاری تھی, امیر المومنین کا نام لے کے خطبے, جمعے کے خطبے میں باقاعدہ امیر المومنین کا نام لے کے توہین کی جاتا. تو امام نے فوراً لکھا, کہا کہ یہ میرے بابا کی توہین کو ممبروں سے بند کر دیا جائے, یہ میری پہلی شرط ہے. کہا دوسری شرط کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یہ جتنے منصب ہیں, ظاہری منصب ہو چاہے باطنی منصب ہو, امامت ہو خلافت ہو, اس ظاہری حکومت کا, ان سب کا وارث میں ہوں, اس کا اقرار کرو. اور شام والا کبھی بھی اپنے بعد کسی اور کا اعلان نہیں کرے گا, خصوصاً اپنے بیٹے یزید کا اعلان نہیں کرے گا خلافت کے لیے, اس کے ہم لوگ وارث ہیں, اور وہ اس سے دستبردار ہو جائے گا مرنے کے بعد, اگر زندگی میں ہو جائے, نہیں تو پھر مرنے کے بعد دستبردار ہو جائے گا. اور اگر میں نہ ہوں, کیونکہ میری شہادت ہو جائے گی, میں جانتا ہوں, تو میرا بھائی حسین ابن علی ان تمام چیزوں کا والی وارث ہے اور کوئی بھی نہیں. یہ امام کی دوسری شرط ہے. تیسری شرط کہ یہ جو کوفے کا بیت المال میں جو کچھ پیسہ رکھا ہے شام والے سے نہیں لے جائیں گے, یہ میں خود تقسیم کروں گا. پوچھا مولا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ شام والے امیر المؤمنین کے ماننے والوں کے تمام وظائف بند کر دیں گے, جو وظیفہ دیا جاتا ہے یہ بند کر دیں گے, اور ان کو فاقوں پہ لے آئیں گے, مجبور کریں گے فاقے کروا کے ان سے بیعت زبردستی لینے کے لیے. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مجبور نہ ہوں, فاقوں پہ نہ آ جائیں, ان کو اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ ان کے بچے بھوک سے مرنے لگیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی آبرو پہ حرف آئے, ان کی عزت پہ ناموس پہ حرف آئے, تو میں چاہتا ہوں جو کچھ کوفے کے بیت المال میں ہے یہ سارا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں میں تقسیم کر دیا جائے. عزیزان گرامی, بھی شرائط دیکھیں کہ امام شرائط کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرائط بتا رہی ہیں کہ امام کس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شرائط لکھ رہے ہیں اور یہ صلح نامہ پہ دستخط کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, اب یہ اگر امام حسن مجتبیٰ کی صلح نامہ یہ جو نہ ہوتا نا, اگر یہ شرائط نہ ہوتی تو کبھی بھی جناب سید الشہداء کی مظلومیت واضح نہ ہوتی. جناب سید الشہداء کی مظلومیت اگر آج آشکار ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی قربانی کی وجہ سے آشکار ہے. اگر امام وہ قربانی نہ دیتے, عزیزان گرامی جملے کو پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ, اسلام پہ دولت قربان کرنا آسان ہے, جان قربان کرنا مشکل ہے, اور اس سے زیادہ مشکل اپنی آبرو کو قربان کرنا. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. آبرو قربان کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. یعنی امام علیہ السلام اس بات کو برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے تانے دیتے رہیں کہ میں نے حکومت چھوڑ دی ہے, میں نے خلافت سے دستبردار ہو گیا. ہر آدمی تانے دے گا کہ حسن مجتبیٰ نے خلافت چھوڑ دی, حکومت ہاتھ میں تھی, حکومت چھوڑ کے آ گئے. کہا میں تانے برداشت کر لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے بابا سے متعلق کوئی میرے سامنے ممبر پہ توہین کرے. میں کبھی بھی دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. میں کبھی بھی اصل دین پہ, پیغمبر اسلام پہ, اپنے بابا علی مرتضیٰ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں نہیں آپ حکومت میں رہیں, منصب آپ پہ باقی رہے گا, لیکن کام وہی کچھ ہوں گے جو ہم کریں گے. مولانا نے کہا نہیں, یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہر حرام اور ہر طرح کا کام ہوتا رہے اور میرا نام استعمال ہوتا رہے. نہیں, میں تانے برداشت کر لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ علی ابن ابی طالب کی میرے سامنے توہین کی جائے. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں, یا میں اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ واپس آ گئے, اور پھر کیا سلوک ہوا امام کے ساتھ؟ مدینہ جب واپس پہنچے ہیں تو یہاں تک سلوک ہونے لگا کہ لوگ جب امام سے ملتے تھے تو کہتے تھے السلام علیک یا مضل المسلمین, اے مسلمانوں کو ذلیل کرانے والے, آپ پہ سلام ہو. یہاں تک کہ کوئی شام سے آیا نا تو وہ امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا.
نام لے کے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے. تو امام نے ایک مرتبہ اسے مسکرا کے دیکھا. کہا محسوس ہوتا ہے کہ تو پردیسی ہے, تجھے معلوم نہیں علی کون ہے. اگر تو بے گھر ہے تو میرا گھر حاضر ہے, اگر لباس چاہیے تو لباس حاضر ہے, کھانا چاہیے تو کھانا حاضر ہے, اور اگر تجھے زیادہ سفر چاہیے تو زیادہ سفر حاضر ہے. تو اس نے فوراً سوال کیا کہ مجھے تو یہ بتایا تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. امام نے کہا تو نے بالکل صحیح سنا. کہا لیکن میں تو آپ کے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں, میں تو جسارت کر رہا ہوں, میں ان کی توہین کر رہا ہوں. امام نے کہا ہاں تو توہین اس لیے کر رہا ہے کیونکہ تو میرے بابا کو جانتا نہیں ہے. تجھے جو شام والے نے بتایا ہے تو اس لیے توہین کر رہا, اگر تو جانتا ہوتا تو کبھی توہین نہ کرتا. کہا یہ آپ کو کس نے سکھایا, یہ آپ اس طرح سے کیوں پیش آ رہے ہیں اس اخلاق سے؟ کہا یہ میرے بابا نے سکھایا. میں جانتا ہوں یہ سخت جملے ہیں, لیکن میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو امام کی مظلومیت کتنی زیادہ ہے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ آپ کیوں مجھے سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے یہی سکھایا. ایک مرتبہ رونے لگا. کہا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے علی بن ابی طالب کی شان میں گستاخی کی, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ایک شرط ہے, تیری توبہ قبول ہے, میں معاف کر دوں گا, اور اگر میں معاف کروں گا میرے بابا معاف کر دیں گے, لیکن ایک شرط ہے میری طرف سے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اب جب شام واپس جانا تو شام والوں کو بتانا علی ایسے ہیں جیسا میں نے بتایا, ویسے نہیں ہے جیسا شام والوں نے بتایا. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہے. امام نے کہا علی ویسے نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے بتایا, ایسے ہیں جیسا میں نے بتایا. بہت رویا, امام کے ہاتھوں کو چومنے لگا, پھر قدموں میں گر گیا, پاؤں کو چومنے لگا. کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا. کہا تو جانتا ہی نہیں ہے, میرے بابا مجھ سے بہتر تھے. لیکن امام معصوم کی علامت یہ ہے کہ بعد والا پہلے کی تائید کرے گا, تردید نہیں کرے گا. اب امام نے مختلف انداز سے تعارف کروایا. عزیزان گرامی, سب سے جو مظلومیت ہے نا, میدان کربلا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مظلوم کہا جاتا ہے, لیکن امام حسن مجتبیٰ کی پوری زندگی میں سختیاں, بہت زیادہ سختیاں. جب واپس آ گئے تو مسلسل سختیاں. میں یہاں پہ 2 جملے پیش کروں گا. تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام کا گستاخ گناہان کبیرہ میں سے, نبی اور امام کا گستاخ گناہان کبیرہ میں سے واجب القتل ہے. حکومت اسلامی میں اگر ہو تو اگر جسارت کرے, گستاخی کرے, وہ واجب القتل ہوتا ہے. تو ایک نابینا تھا, ہاتھ میں عصا تھا, چھڑی تھی اس کے, اور اس چھڑی کے آخر میں کیل لگا ہوا تھا. اس نے سوال کیا حسن مجتبیٰ کہاں؟ تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس نے امام کے پاؤں پہ ایک مرتبہ اس عصا کو رکھا, کیل کو دبانا شروع کیا اور امام کے پاؤں میں سوراخ کیا. تو امام اٹھے, مسجد سے گھر آ گئے. تو جناب عباس نے دیکھا, ایک مرتبہ کہا مولا آپ کے پائے مبارک سے خون بہ رہا. جناب عباس برداشت نہیں کر سکے, غیرت عباس مشہور ہے نا. تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا آپ کے پاؤں سے خون بہ رہا. کا کوئی بات نہیں. کہا نہیں مولا, اگر آپ واقعا مجھے اپنا مانتے ہیں تو مجھے بتائیں گے کہ کس نے یہ جسارت کی ہے. کہا کہ ایک نابینا تھا, اس نے میرے پاؤں میں جانتے بوجھتے ہوئے ایک عصا رکھا, اس میں کیل تھا, اور اس نے جان بوجھ کے میرے پاؤں میں سوراخ کیا ہے. فوراً جناب عباس علیہ السلام آئے اور آ کے سوال کیا, کہاں ہے وہ گستاخ امامت؟ سوال کیا اور اس کو اسی وقت تحقیق کیا, اس کو فوراً فنار کیا, اس کو قتل کیا. جب پوچھا کہ آپ کے بھائی نے اس آدمی کا قتل کر دیا, کہا امامت کے گستاخ کی سزا عباس جانتا ہے. کہا عباس ابن علی کو معلوم ہے کہ امامت کے گستاخ کی سزا کیا ہے. کہا کہ میرا بھائی ہے, میرا خون ہے, میرے بابا کی ذریت ہے, اسے معلوم ہے. تو جناب عباس کئی مرتبہ اس پاؤں کے زخموں کو بار بار مرہم بھی کرتے تھے اور روتے تھے. کہتے تھے آقا, بھائی نہیں کہتے تھے جناب عباس, جناب امام حسن حسین کو آقا اور مولا کہتے تھے, سیدی و مولائی. بار بار کہتے تھے آقا میری زندگی میں کسی نے زخم لگایا. بار بار مرہم لگاتے تھے پاؤں پہ, اور بار بار دیکھ کے روتے تھے کہ اب لوگوں کا ایمان اتنا ضائع ہو چکا ہے کہ اب وہ امامت کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں. میں اور پیش کروں کچھ اگر مسائب اس سے پہلے کہ میں مسائب پہ آؤں. عزیزان گرامی, امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا. ہمارے تنہا امام ہیں جنہیں سب سے زیادہ زہر دیا گیا, اور ہر دفعہ جب زہر دیا گیا نا تو امام کی طبیعت منقلب ہو جاتی تھی, اور وہ شام سے زہر بھجواتا تھا. اور اس نے ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث کندی کی یہ بیٹی تھی جودہ, اس سے ایک مرتبہ کہا کہ میں تیری یزید سے شادی کروا دوں گا, اتنے 1000 دینار دوں گا اگر تو زہر دے دے گی. اس نے متعدد مرتبہ زہر دیا,
اور بہت سی اس کے ساتھ اس کو وعدے کیے۔ امام نے ایک مرتبہ جودہ کو دیکھا، کہا سن، تیری کبھی بھی یزید سے شادی نہیں ہوگی، دوسرے بات یاد رکھ، جو کچھ تجھے دولت دی جائے گی تجھے ایک بیماری لاحق ہو جائے گی، اس میں تو مبتلا ہوگی، سارا علاج پہ پیسہ لگ جائے گا، اور یاد رکھ مجھے زہر دینے کے بعد تو دیوانی ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، دنیا میں بھی سزا پائے گی اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گی۔